تو یہ حضور کے غلام ہیں، اور غلامی میں، عدالت میں اور خلافت میں نمبر 2 آتا ہے ان کا۔ کون سے نمبر پر ہے؟ 2 نمبر پہ جناب فاروق اعظم جب آتے ہیں تو 2 نمبریوں کے پیشاب نکل جاتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کو مالک نے یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ شیطان شریر، شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان کا دماغ پھٹنے پہ آ جاتا ہے کہ سامنے عمر ہے، شیطان زمانے کو بھٹکاتا ہے، لیکن جب فاروق اعظم کو دیکھتا ہے تو دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہ وہاں کا شیطان ہو یا یہاں کا ہو، عمر کا نام لے لیجئے، شیطان بھاگنے میں دیر نہیں کرتا، بھاگنے میں دیر نہیں کرتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف ہے، تصرف اولیاء، اللہ نے اپنے ولی کو کیا مقام عطا کرتا ہے۔ تو کسی کو حضرت عمر کی ولایت میں شک ہے؟ نہیں، خاموش رہے آپ جی۔ حضرت فاروق اعظم کی ولایت میں شک ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ عمر کی زبان پر کون بولتا ہے؟ حق بولتا ہے۔ اے یار، رب کائنات فرما رہا ہے جو بندہ عبادت کر کے، نفلی صدقات کر کے، نفلی عبادت کر کے، فرض پڑھنے کے بعد وہ مقام حاصل یہ کر لیتا ہے، میں اس کی سماعت بنتا ہوں، میں اس کے جناب والا آنکھیں بنتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں۔ یہ مومن وہ ہے جو فرض کے بعد نفل ادا کر لے۔ بتاؤ ذرا، جو خلیفہ جان بھی ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بھی ہو، مالک نے اس کو کیا شان عطا فرمائی؟ جو وہ عمر ہیں، عمر فرمایا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی ہے۔ مسجد کون سی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے مسجد نبوی میں، اور ریاض الجنت کی جو جنت کی قیاری ہے وہاں نوافل ادا کرنے کے لیے ہمیں سعادت بخش دے۔ جناب عمر ہیں، مسجد نبوی ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں عرض کر دوں تاکہ کسی کو شک ہی نہیں رہے، سامنے بیٹھے ہوئے، بیٹھنے والوں میں جناب عثمان ہیں۔ نہیں جانتے عثمان کو آپ؟ بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ حضرت عثمان کا نام انہوں نے بھی ذوالنورین لکھا، لیکن نبی کو نور کہنے کی بات آئے تو پھر منکر انکار کر دیتا ہے۔ جب عثمان کے بیٹے کو کہا نورین کیوں کہتے ہیں، کہا محمد مصطفیٰ کی 2 صاحبزادیاں عثمان کے جب سے نکاح میں آئی، عثمان کا لقب نورین ہو گیا، 2 نور والا ہو گیا۔ منکر کے جب مصطفیٰ کے نور کی بات آتی ہے، کہیں نہیں بشر ہے، تو ہم نے کہا بھئی اگر آپ کو پوچھنا ہو عثمان کی شان، مصطفیٰ کی شان، تو کسی یزیدی سے، کسی وہابی سے، کسی بدعقیدہ سے مت پوچھئے۔ کہا جناب کہاں پوچھے، پھر ہم کہاں جائیں؟ ہم نے کہا تمہیں اور در نہیں ملے تو آؤ، ہم تمہیں دروازہ بتاتے ہیں۔ بریلی کا تاجدار ہے، امام احمد رضا نام ہے اس کا، اس کے پاس جب لوگ گئے، بتاؤ نورین کیوں کہتے ہیں، مصطفیٰ کو نور کہے یا نہ؟ آپ نے فرمایا تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، ہم تو یہاں پہنچے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب۔ وہ عمر خطبہ دے رہے ہیں، وقال مختصر، بس 1 منٹ رہ گیا آپ کے پاس، آپ توجہ فرمائیں۔ آپ فرمائیں گے کہ مولوی صاحب 1 منٹ تو آپ کے پاس بچا ہے نا، ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے پاس تو پورا وقت ہے، تو چلو بول دو سبحان اللہ، کوئی بات نہیں۔ میرے پاس ہی صحیح، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو عقیدے کی بات بتا دوں کہ اللہ کے ولی تصرف کیسے کرتے ہیں جی۔ تو حضرت فاروق اعظم کہاں بیٹھے ہیں؟ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے کے دوران حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب والا حضرت عن ابن عمر ان عمر بعث جيشا وامر عليهم رجلا يدعى سارية فبينما عمر يخطب فجعل يصيح يا سارية الجبل فقدم رسول من الجيش
حضرت ساریہ نحامت کا مقام ہے، کئی میل دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے، مسجد نبوی سے دور ہے۔ نظام عمر مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہے، ممبر مصطفیٰ پر جلوہ گر ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے آپ فرماتے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں جے جناب والا قافلہ چلتا رہا، لشکر چلتا رہا، جنگ لڑتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فتح عطا فرمائی، حضرت ساریہ نحامہ سے قاصد کو بھیجتے ہیں، جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ جنگ کا معاملہ کیا ہوا ہے، اس قافلے کا معاملہ کیا ہوا، لشکر کے حالات کیسے ہیں؟ آپ فرمانے لگے جناب اللہ کا ایسا کرم ہوا، ہم نے جناب دیکھا کہ اچانک کافر ہم پر ہمراور ہونے لگے۔ ایک اچانک جناب امیر المومنین کی آواز آئی، اے عمر، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں۔ فرماتے ہیں جب سے ہم نے پہاڑ کی اوٹ لی، ہمیں اللہ نے فتح عطا کی۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ اے قاصد آنے والے یہ آواز تو جناب امیر المومنین نے خطبے کے درمیان لگئی تھی، آواز بلند کی تھی، آپ تک وہاں کیسے پہنچی؟ آپ فرمانے لگے خدا کی عزت کی قسم یہی وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، عین جمعہ کا وقت تھا، اچانک آواز ایسے امیر المومنین کی آئی، محسوس یوں ہو رہا تھا جناب عمر ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ یار یہ مصطفیٰ کے اس غلام کی بات ہے۔ آج لوگ کرامات اولیاء پر، تصرفات اولیاء پر باتیں گھڑتے ہیں کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، اتنی دور آواز پہنچ جائے، شیخ ہو جاتا ہے جو مان جائے۔ ارے ظالمو، تم نے روس کی اس کتیا پر تو یقین کر لیا، ابھی حال ہی کی بات ہے، کچھ سال ہوئے ہیں، روس نے کتیا کو راکٹ کے اندر بٹھایا، راکٹ کے اندر بٹھا کر اس کو راکٹ کو فضا کے اوپر بلندی پر اڑا دیا، 32,000 میل بلندی پر راکٹ جا رہا ہے۔ ادھر روس کے وہ نمائندے، وزیر اطلاعات کے جو نمائندے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں، کبھی وہ بتاتے ہیں راکٹ کے اندر کتیا 32,000 میل بلندی پر، اب وہ سو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں اب جاگ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں اب بھونک رہی ہے، کبھی کہتے ہیں اب اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ یہاں زمین پر بیٹھ کر 32,000 میل دوری پر اس کا علاج بھی کر رہے ہیں، اس کی حالت بھی بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بدبختو، تم نے روس کے اس آلہ پر تو یقین کر لیا ہے، تمہیں وہاں توحید کا شرک کا فتویٰ یاد نہیں آیا، تمہیں شرک کا فتویٰ یاد آیا تھا تو اولیاء ان کی امت پر آتا ہے، نبی پاک کے اولیاء پر آتا ہے، امت مصطفیٰ کے اولیاء پر آتا ہے۔ جناب عمر نے بتایا، ہاں ہو بندہ مومن، رب کا ولی ہو، پھر چاہے ہزاروں میل ہو یا لاکھوں میل، آواز بلند کرے، رب اس کی آواز کو پہنچا دے۔ اللہ کا بڑی تصرف کرتا ہے۔ میری پھر بات وہیں رہ گئی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو آخری حوالہ عرض کر دوں کہ جو کہتے ہیں کہ ولی جا نہیں سکتے، شرک ہوتا ہے، انہی کے ابا جان کی کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ۔ کیا نام ہے؟ فتاوی رشیدیہ۔ وہ کہتے ہیں اس کو وہ امام ربانی کہتے ہیں، جس کو یہ امام ربانی کہتے ہیں۔ میں مختصر تعارف یوں کہہ دوں کہ اسی نے بھی کہا کہ کوا کھانا حلال ہے، اسی نے کہا ہے کہ نبی پاک کے جو والدین ہیں وہ حالت کفر میں مرے ہیں معاذ اللہ، اسی نے یہ کہا کہ عرس پہ جانا حرام ہے، اسی نے کہا کہ میلاد منانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ ان کے امام ربانی فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 154 ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ ولی تصرف کرتے ہیں، جاتے ہیں نہیں جاتے؟ کسی نے سوال کیا، سوال نمبر 81 اور 82 ہے سوال نمبر، اس پر لکھا کہ کیا اولیاء کرام، اولیاء اللہ کو عالم کی سیر کروانا، مثلاً مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بلا واسطہ ظاہری اسباب کے، بغیر کسی ظاہری اسباب کے، گاڑی کے، کسی چیز کے، کیا یہ ممکن ہے اور کرامات میں سے ہے؟ ایسی بات کا اگر کوئی انکار کرے تو گناہگار ہوگا یا نہیں؟ جواب لکھتے ہیں، جواب نمبر 83 پہ لکھتے ہیں یہ کرامات اولیاء اللہ سے ہوتی ہیں، یعنی مکہ مدینہ
مکہ جانا، مدینہ جانا، دیگر ممالک میں چلے جانا بغیر کسی ظاہری اسباب کے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، اس نے یہ کہا کہ ہاں ہوتی ہے۔ آگے کہتا ہے اس کا جو انکار ہے وہ گناہ ہے، انکار کرتا ہے کرامت حق ہونا مسئلہ اجماع اہل سنت ہے، مسئلہ اجماع اہل سنت ہے، یعنی کرامت حق ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس ولی کو چاہے، اس کی حاشیے کے اندر اس نے مولوی یوسف ہے، اس نے تشریح حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کو رب کی قدرت حاصل ہوتی ہے، رب کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے ابا کو مان لو تو ایمان بچ سکتا ہے تمہارا، لیکن بات صرف کرامت پہ نہیں بچے گا، بات ساری ماننی پڑے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی حق پر تھے، ایمان پر تھے، میلاد مصطفیٰ منانا بھی مستحسن ہے، حرام نہیں ہے، اولیاء کے مزار پر جانا بھی حرام نہیں ہے، عرس پر جانا بھی حرام، اور دیگر باتیں اور بہت بے شمار لکھی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم اس کا تعارف کروائیں گے کہ یہ کون شخصیت ہیں جس کو یہ امام ربانی کہتے ہیں۔ ہم نے اتنا کہا کہ جناب جس کو امام ربانی کہتے ہو اس کے نظریات اگر یہ ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ ہماری نماز کیوں نہیں ہوتی، تو پھر ان کو پڑھ لو، پھر ان کو پڑھ لو۔ جب ان کا ایمان یہ ہے تو اس کے ماننے والے کا کیا حال ہوگا؟ جب امام ہی پٹڑی سے اترا ہوا ہے تو مقتدی کہاں جائے گا؟ تو لہٰذا دعا ہے پروردگار عالم ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔